الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ بحث ہماری آج جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ، مستحب نمازوں میں سے ایک نماز یہ ہے کہ بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا۔ مستحب نمازوں میں سے ایک نماز جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صلاۃ الاستسقاء، استسقاء یعنی بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا۔ اور بہترین قسم جو ہے بارش کو طلب کرنے کی وہ یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے 2 خطبوں کے ساتھ۔ اور اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ نماز عیدین کی طرح ہے۔ جس طرح ہم لوگ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں اسی طرح نماز استسقاء کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ مستحبات بتا رہے ہیں۔ نماز استسقاء کے کچھ مستحبات ہیں جن میں سے ایک مثلاً یہ ہے کہ امام اور پیچھے والے جو مقتدی ہیں وہ چادر اور جو ردا ہے اس کو دائیں بائیں کریں، یعنی الٹا کر کے اس کو پہنیں، عبا کو الٹی پہنیں، امام بھی اور مقتدی بھی الٹی عبا پہنیں۔ اور مستحب یہ ہے اس نماز کا کہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد یہ نماز پڑھیں۔ یہ بارش والی نماز بارش کو طلب کرنے کے لیے جو ہے یہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد پڑھیں۔ مثلاً ہفتہ اتوار اور سوموار کو یہ نماز پڑھیں، سوموار کو نماز پڑھیں، یا آخری دن جو ہے وہ جمعہ ہونا چاہیے۔ مستحب ہے یہ نماز توبہ کرنے کے بعد پڑھیں، مظالم کو رد کرنے کے بعد پڑھیں۔ مظالم جو مثلاً کسی کا کوئی حق وغیرہ اگر دینا ہے، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، ان کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ پس آگا جان کیا عرض کیا ہے کہ نماز استسقاء جو ہے یہ نماز عیدین کی طرح ہے، بالکل من نوعاً اسی طرح ہیں، 2 خطبے بھی ہیں، طریقہ بھی وہی ہے۔ اور پھر اس کے لیے کچھ مستحبات ہیں کہ امام ہو یا پیچھے والے مقتدی ہوں وہ جو عبا پہنیں تو وہ الٹی کر کے پہنیں۔ اور مستحب ہے کہ یہ نماز استسقاء 3 دن روزہ رکھنے کے بعد پڑھیں، توبہ کرنے کے بعد پڑھیں، لوگوں کے حقوق مظالم جو ہیں رد مظالم کرنے کے بعد پڑھیں۔ پھر ایک اور نماز ہے مستحب نمازوں میں سے، وہ ہے نافلۃ شہر رمضان، رمضان المبارک کے نافلہ ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کے نافلہ جو ہیں وہ جو نافلہ یومیہ ہیں روزانہ کی بنا پہ جو آتے ہیں، ان کے علاوہ رمضان المبارک میں 1000 رکعت نماز مستحب ہے۔ 1000 رکعت نماز ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، 1000 رکعت نماز مستحب ہے۔ اور یہ 1000 رکعت وہ جو نافلہ یومیہ کی بنا پر ہیں ان کے یہ علاوہ ہے۔ رمضان المبارک کے جو پہلے 20 دن ہیں ان میں 20 رکعت نماز ہے۔ ہر رات پہلی 20 راتیں جو ہیں ان میں ہر رات 20 رکعت نماز نافلہ ہیں۔ 8 مغرب کے بعد ہیں اور 12 عشاء کے بعد ہیں۔ 8 مغرب کے بعد اور 12
عشاء کے بعد ہیں یا اس کا عکس ہے، 12 یعنی مغرب کے بعد اور 8 عشاء کے بعد ہیں، جیسے بھی ہے۔ بالآخر آقا جان پہلی جو 20 راتیں ہیں ان میں 20 رکعت ہے ہر رات، ٹھیک ہے؟ تو کتنے ہو جائیں گے 20 راتوں میں؟ 20 کو 20 سے ضرب دیں تو ہو جائے گا 400 ہو جائے گا۔ اور پھر جو آخری عشرہ بچا ہے اس میں 30 رکعت پڑھنی ہے ہر رات، تو وہ کتنے ہو جائیں گے آقا جان؟ 30 رکعت ہو ہر رات تو وہ ہو جائیں گے 300 اور یہ پہلی والے 20 راتوں کے 400 اور 300 700۔ 300 جو بچے ہیں وہ شب قدر کی راتیں جو ہیں 19 21 23 ان میں 100 نوافل ان میں ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے آقا جان؟ 700 اور 300 1000 ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات کی ہے کہ یہ جو 19 21 23 کو ہیں ان میں آپ 100 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں، اور 80 جو بچ گیا ہے 19 کی رات والے 20 اور 21 23 والے 30 60 اور 20 100 رکعت ہیں 80۔ اگلی 21 میں بھی 30 رکعت ہو گئے اور 23 کے بھی 30 رکعت 60 اور 20 ہو گئے کتنے بلا 20 ہو گئے 19 کے، تو کتنی ہو گئی؟ یہ جو 80 ہے 80، تو ان 80 جو ہے نا ان کو آپ جو رمضان المبارک کے جمعے ہیں نا ان پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے جمعوں پر اس 80 کو تقسیم کر دیں اور وہ جو 3 راتیں ان میں صرف 100 پڑھ لیں تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ان میں جو پہلے نوافل آپ پڑھ رہے تھے 19 کو پڑھنے تھے نا، 20 19 کی رات کو وہ، اور 21 اور 23 کی رات کے 30 وہ، یہ جو 80 ہیں نا ان کو رمضان المبارک کے جو جمعے ہیں نا ان پر ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک تھوڑا سا آسانی دی ہے۔ اس کے بعد آقا جان جو مستحب نمازوں میں سے ہے وہ نافلہ زیارت ہے۔ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کریں تو ان کے لیے بھی نافلہ نماز ہے، نافلہ زیارت ہے، اور یہ کم از کم جو نافلہ زیارت ہے یہ 2 رکعت ہے۔ جن کی زیارت کی ہے ان کو ہدیہ کی جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہ اس قبر کے جو بالائے سر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے سر کی طرف سے جو ہے یہ نماز پڑھیں۔ نماز استخارہ جو ہے وہ مستحب ہے، صلاۃ شکر مستحب ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، نوافل مطلقہ ہیں جن کا کوئی حصر نہیں ہے، نافل مطلقہ کو نوافل مبتدیہ بھی کہتے ہیں۔ نافل مبتدیہ وہ ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، جن کا کوئی سبب وغیرہ مستحب ہونے کا کوئی سبب ذکر نہیں ہوا ہے۔ نافلہ مبتدیہ سوال ہو سکتا ہے نافلہ مبتدیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نافلہ جن کا مستحب ہونے کا کوئی سبب ذکر نہیں ہوا ہے ان کو نافلہ مبتدیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کا کوئی حصر بھی نہیں ہے۔ توجہ کریں، بڑی آسان سی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن المندوبات صلاۃ الاستسقاء، مندوبات میں سے مستحب نمازوں میں سے صلاۃ الاستسقاء بارش کو طلب کرنے کی نماز ہے۔ وَهُوَ طلب السقیا، وَهُوَ اور وہ استسقاء کیا ہے؟ طلب السقیا، بارش کو طلب کرنا ہے۔ وَهُوَ انواع، وَهُوَ اس طلب السقیا کی بارش کو طلب کرنے کی انواع ہیں۔ ادنا ہو الدعاء بلا صلاۃ، ادنا ہو کم ترین، ادنا ترین نوع جو ہے وہ الدعاء بلا صلاۃ، دعا کرنا ہے نماز کے بغیر، صرف دعا کریں بارش کی۔
ولا خلف صلاۃن اور نماز کے پیچھے نہیں، ولا خلف صلاۃن نماز کے بعد دعا نہیں ہے، الدعاء بلا صلاۃ ہے، دعا نماز کے بغیر ہے، ولا خلف صلاۃن نماز کے بعد نہیں ہے، یہ کم ترین نوع ہے۔ وَأَوْسَطُهُ الدُّعَاءُ خَلْفَ صَلَاةٍ، اوسطہ اوسط نوع یعنی درمیانی نوع جو ہے اس کی وہ الدعاء خلف صلاۃ نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ وَأَفْضَلُهُ الاستسقاء برکعتین وخطبتین، افضل نوع جو ہے اس کی صلاۃ استسقاء کی وہ کیا ہے؟ الاستسقاء برکعتین، بارش کو طلب کرنا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے، وخطبتین مع خطبتین، 2 رکعتیں دو خطبوں کے ساتھ۔ جی یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نماز استسقاء کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی فرماتے ہیں وَهِيَ كَالْعِيدَيْنِ فِي الْوَقْتِ وَالتَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةِ فِي رَكَعَتَيْنِ وَالْجَهْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْخُرُوجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ، وَهِيَ یہ صلاۃ استسقاء عیدین کی طرح ہیں، فی الوقت وقت میں، والتکبیرات الزائدہ فی رکعتین 2 رکعتوں میں تکبیرات زائدہ میں، یعنی ایک تو معمولی تکبیریں نا، وہ جو تکبیرات زائدہ پہلی میں 5 اور دوسری میں 4 تکبیریں عیدین میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی پڑھیں۔ وَهِيَ كَالْعِيدَيْنِ یہ نماز استسقاء عیدین کی طرح ہیں، فی الوقت وقت میں بھی، والتکبیرات زائدہ اور تکبیرات زائدہ میں، فی رکعتین 2 رکعتوں میں، والجہر اور جہر میں یعنی اونچا پڑھیں، والقراءۃ اور قراءت میں، والخروج الی الصحراء اور صحراء کی طرف خارج ہونے میں، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ، الا ان القنوت ہنا بطلب الغیث، مگر یہ کہ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں نماز استسقاء میں جو قنوت ہے وہ بارش کو طلب کرنا ہے، ادھر پڑھتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود، وہ دعا عیدین میں، یہاں بارش کے لیے کرنی ہے قنوت میں۔ الا ان القنوت ہنا بطلب الغیث، مگر جو قنوت ہے یہاں نماز استسقاء میں بطلب الغیث، بارش کو طلب کرنے کے لیے، وتوفیر المیاء والرحمت اور پانی کو زیادہ ہونے کو طلب کرنا ہے، والرحمت اور رحمت کو طلب کرنا ہے، وَيُحَوَّلُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ يَمِينًا وَيَسَارًا بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، یہ مستحبات بتا رہے ہیں اس نماز کے۔ وَيُحَوِّلُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ يَمِينًا وَيَسَارًا بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، امام اور غیر امام جو ہے نا وہ تبدیل کرے گا چادر کو دائیں و بائیں، یمیناً و یساراً، یمین اور یسار کرے گا، بعد الفراغ من الصلاۃ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فیجعلہ یمینہ یسارہ و بالعکس، پس وہ قرار دے گا یمینہ ردا کے یمین کو دائیں طرف کو، یسارہ یسار قرار دے گا، و بالعکس اور بالعکس یعنی یسار کو یمین قرار دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ للاتباع، اتباع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ والتفاعل اور تفاعل ہے، یعنی اچھی فعال لگانا ہے، کہ جس طرح ابا الٹی ہو رہی ہے سیدھی کی بجائے الٹی ڈالی ہے، اسی طرح میرا اللہ ہمارے جو احوال ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اس حالات کو بھی عوض کر دے، جس طرح یہ ابا الٹی ہوئی ہے تو بھی ہمارے حالات عوض کر دے، بارش دے دے، اچھی فعال ہے۔ وَلَوْ جَعَلَ مَعَ ذَلِكَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَظَاهِرَهُ بَاطِنَهُ كَانَ حَسَنًا، اگر وہ مصلی قرار دے مع ذَلِكَ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ یہ جو قرار دیا ہے ردا کو یمیناً و یساراً، اس کے ساتھ ساتھ قرار دے دے اعلیٰ اسفلہ، ابا کے اعلیٰ کو اوپر والے حصے کو، اسفلہ اس کے اسفل قرار دے، اعلیٰ ہو اوپر کو والے کو اعلیٰ ہو، اسفل ہو اسفل یعنی نیچے قرار دے دے، وظاہر ہو باطن ہو اور اس کے ظاہر کو باطن قرار دے دے، ٹھیک ہے، کان حسناً تو یہ حسن ہے۔ وَيُتْرَكُ مُحَوَّلًا حَتَّى يُنْزَعَ اور اس کو یہی تبدیل ہونے والی کو یترک چھوڑ دیا جائے، حتیٰ يُنْزَعَ حتیٰ کہ وہ گر جائے۔ اور مستحب کیا ہے آگا جان اس نماز کا، وَلْتَكُنِ الصَّلَاةُ بَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، چاہیے کہ یہ نماز 3 دن روزے کے بعد ہو، 3 دن روزہ رکھنے کے بعد ہو۔ اطلق بعدیتها علیہ تغلیباً، مصنف نے بعدیتها نماز کے بعد ہونے کا اطلاق کیا علیہ ان 3 دن پر، علیہ ثلاثۃ ایام 3 دن پر
اطلق بعدیتا، اطلق مصنف نے بعدیتا اس نماز کے بعد ہونے کا اطلاق کیا علیہ 3 دن پر، تغلیباً غلبہ کی بنا پر ہے، یہ غلبہ کی بنا پر کہا ہے 3 دن کے بعد، ورنہ یہ نماز 3 دن روزے رکھنے کے بعد نہیں ہے، بلکہ 2 دن روزہ رکھنا ہے، اور تیسرا جو روزہ ہے اس میں یہ نماز ہے، تیسرے روزے میں تو یہ نماز پڑھنی ہے۔ مصنف نے غلبہ کی بنا پر کہا ہے 3 دن کے بعد، اطلق بعدیت علیہ، تغلیباً مصنف نے اطلاق کی ہے بعدیتہا صلاۃ کے بعدی ہونے کو علیہ ان 3 دن پر، تغلیباً غلبہ کی بنا پر ہے، لأنہا تکون فی اول ثالث، اس لیے کہ یہ صلاۃ استسقاء تکون فی اول ثالث، یہ تیسرے روزے کے اول میں ہے، وآخرها الاثنین، آخرها ہا یہ ثلاثت ایام کا آخری دن کیا ہو، الاثنین سوموار ہو، یعنی مطلب یہ بن گیا نا ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن یہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آخرها الاثنین، آخر 3 دن کیا ہے، اثنین ہیں، سوموار ہے، وہو منصوص، اور یہ کہ آخر ان 3 دن کا سوموار ہو، وہو منصوص، یہ منصوص ہے، نص میں آیا ہے، فلذا قدمہ، لہذا قدم کا فاعل مصنف ہو یعنی یوم الاثنین، لہذا مصنف نے یوم الاثنین کو کیا کیا ہے آگا جان، مقدم کیا ہے، مصنف نے یوم الاثنین کو مقدم کیا ہے۔ اول جمعہ، یا آخری دن کیا ہو، جمعہ ہو، آخری دن جمعہ ہو تو پھر کہاں سے شروع کرے گا یہ، بدھ جمعرات روزہ رکھے گا، اور جمعہ کے دن پھر یہ نماز ہے، لأنہا وقت للإجابت دعا، اس لیے کہ جمعہ جو ہے یہ دعا کی قبول ہونے کے لیے، قبول ہونے کا وقت ہے، لأنہا وقت لإجابت دعا، اس لیے کہ لأنہا جمعہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، حتی روی ان العبد لیسأل الحاجت فیؤخر قضاها إلى الجمعة، حتی روایت کی گئی ہے کہ عبد جو ہے ایک حاجت کا سوال کرتا ہے، فیؤخر قضاها، اس حاجت کی قضا کو مؤخر کیا جاتا ہے، إلى الجمعة، جمعہ تک، وبعد التوبۃ الی اللہ تعالی من الذنوب وتطہیر الاخلاق من الرذائل، اور چاہیے ولتکن الصلاۃ، چاہیے کہ نماز بعد صوم ثلاثت ایام وبعد التوبۃ الی اللہ تعالی، اور چاہیے کہ یہ نماز کب ہو، توبہ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد ہو، من الذنوب گناہوں سے، وتطہیر الاخلاق من الرذائل، اخلاق کو پاک کرنے کے بعد اور رذائل سے، ورد المظالم یعنی بعد رد المظالم، رد مظالم کے بعد ہو، لأن ذالک ارجع للإجابت، یہ رد مظالم، ذالک یہ رد مظالم امید تر ہے، ارجع امید تر ہے اجابت کے لیے، وقد یکون القحط بسبب هذه، کبھی کبھی قحط واقع ہوتا ہے بسبب هذه المظالم، کما رویہ جیسا کہ روایت کی گئی ہے، والخروج من المظالم من جملۃ التوبۃ جزءا او شرطا، والخروج من المظالم، مظالم سے خارج ہونا جو ہے، من جملۃ التوبۃ جملہ توبہ میں سے ہے، جزءاً و شرطاً، یا یہ توبہ کا جز ہے، یہ شرط ہے، یعنی یہ رد مظالم یعنی لوگوں کے حقوق وغیرہ جو کھائے ہیں، لوگوں کا مال تھا اس کو رد کرنا فرما رہے ہیں، یا یہ توبہ کا جز ہے یا یہ شرط ہے۔ کیا مطلب، جب توبہ کا جز ہے تو اس کے پھر 2 جز ہو جائیں گے، ایک نادم ہونا اپنے گناہ پر، اور دوسرا رد مظالم بھی جز ہو گیا، یا شرط ہے، یا رد مظالم شرط ہے، توبہ کی شرط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے توبہ صرف نادم ہونا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے قبولیت توبہ کی کہ رد مظالم بھی ہو، یہ رد مظالم توبہ کا جز ہے یا شرط ہے۔ وَخَصَّهَا اہتماماً بِشَأْنِهَا، خصّہا مصنف نے مظالم کو خاص کیا ہے، اہتماماً بِشَأْنِهَا، اہتمام کرتے ہوئے، بِشَأْنِهَا مظالم کی شان کا، ٹھیک ہے نا، یعنی مصنف نے جو خاص طور پر رد مظالم کا ذکر کیا ہے، اگرچہ یہ جملہ توبہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کو خاص طور پر جو ذکر کیا اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ یہ لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا مال جو ہے نا وہ اس کی خاص اہمیت ہے، اس وجہ سے۔
وخصها اہتماماً حقوق اللہ سے حقوق العباد کی جانتے ہو نا اہمیت زیادہ ہے اس بنا پہ. وخصها اہتماماً بشانها مصنف نے مظالم کو خاص کیا اہتمام طور پر بشان المظالم. وَلْيَخْرُجُوا حُفَاةً وَنِعَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابٍ بَذْلَةٍ وَتَخَشُّعٍ. وَلْيَخْرُجُوا چاہیے کہ وہ نکلیں حُفَاةً نماز گزار نکلیں حُفَاةً حال ہے در حالانکہ کیا ہوں مطلب ہے پا برہنے پاؤں میں جوتا نہ ہو ننگے پاؤں وَنِعَالُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ اور ان کے جوتے ان کے ہاتھوں میں ہوں. وَثِيَابٍ فی ثِيَابٍ بِذْلَةٍ اور پرانے لباس کے ساتھ. پرانے لباس سے مراد یہ ہے کہ وہ لباس جو ہر روز پہنتے تھے وہی پہن کے کوئی نیا لباس نہ پہنے. فی ثِيَابٍ بِذْلَةٍ ٹھیک ہے لباس سے پرانے میں. وَتَخَشُّعٍ اور خضوع کے ساتھ. وَيُخْرِجُونَ الصِّبْيَانَ اور بچے نکلیں گے. وَالشُّيُوخَ اور بوڑھے. وَالْبَهَائِمَ اور جانور. لِأَنَّهُمْ مَظَنَّةُ الرَّحْمَةِ کیونکہ یہ لِأَنَّهُمْ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں یہ مظنہ رحمت ہیں لِأَنَّهُمْ یہ پرانے کپڑے پہننا خضوع کے ساتھ بچوں کا نکلنا بوڑھے جانور یہ سب کا نکلنا یہ لِأَنَّهُمْ مَظَنَّةُ الرَّحْمَةِ یہ مظنہ رحمت ہیں اس سے رحمت آئے گی. ٹھیک ہوگی بات. علی المذنبین گناہ گاروں پر مظنہ رحمت ہیں گناہ گاروں پر. فَإِن سُقُوا اگر بارش ہو گئی ان سُقُوا اگر نماز گزار سیراب ہو گئے بارش ہو گئی ٹھیک ہے تو مطلوب حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے تو مطلوب حاصل ہے یہی چاہتے تھے. وَإِلَّا یعنی اگر بارش نہیں ہوئی عَادُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا مِنْ غَيْرِ قُنُوتٍ بَانِينَ عَلَى الصَّوْمِ الْأَوَّلِ تو پھر دوسرے دن بھی دوبارہ جائیں نماز کے لیے. وَثَالِثًا اور تیسرے دن مِنْ غَيْرِ قُنُوتٍ بغیر مایوسی کے دوسرے دن تیسرے دن پھر جائیں. بَانِينَ عَلَى الصَّوْمِ الْأَوَّلِ پہلے روزے پر بنیاد رکھتے ہوئے پہلے روزے پر بنا رکھتے ہوئے. ہاں اس شرط کے ساتھ ان لم یفطروا بعدہ اگر اس پہلے روزے کے بعد انہوں نے افطار نہ کیا ہو. الا فبصوم مستأنف الا اگر انہوں نے افطار کر لیا ہو تو پھر نئے سرے سے روزہ رکھیں گے. الا یعنی اگر انہوں نے افطار کر لیا ہو آقا جان تو پھر کیا کریں گے نئے سرے سے وہ روزہ رکھیں گے. ومنها ان صلاۃ مندوبہ میں سے نافلۃ شہر رمضان نافلہ شہر رمضان ہے. ان نماز مندوبہ میں سے ایک کیا ہے نافلۃ شہر رمضان ہے. وَهِيَ فِي عَشْرِ رِوَایَاتِ أَلْفُ رَكَعَةٍ مُوَزِّعَةٍ عَلَى الشَّهْرِ غَيْرُ الرَّوَاتِبِ فِي لَيَالِيِ الْعِشْرِينِ الْأَوَّلِ 20 ہے یا یہ نافلہ رمضان فی عشر روایات عشر روایات کی بنا پر 1000 رکعتین 1000 رکعت موزعۃ علی الشہر اور یہ تقسیم ہے علی الشہر مہینے پر. غیر الرواتب غیر یہ صفت ہے الف رکعت غیر الرواتب رواتب نافلہ یومیہ کے علاوہ ہے یہ 1000 رکعت. فی لیالی العشرین الاول پہلی 20 راتوں میں. 20 کا مطلب ہے یعنی ہر رات 20 رکعت ہے. کل لیلۃ 8 بعد المغرب ہر رات 8 رکعت ہے بعد المغرب مغرب کے بعد. و 12 بعد العشاء اور 12 رکعت ہے عشاء کے بعد. و یجوز العکس اور عکس بھی جائز ہے. عکس جائز ہے تو کیا ہوگا مغرب کے بعد 12 ہو جائیں گی اور عشاء کے بعد 8 ہو جائیں گی. وفی کل لیلۃ من العشر الاخیر 30 رکعتان اور آخری عشرہ میں ہر رات میں 30 رکعت ہے. سمان من بعد المغرب 8 مغرب کے بعد ہے. والباقی بعد العشاء اور باقی عشاء کے بعد ہیں. ویجوز 12 بعد المغرب والباقی بعد العشاء اور جائز ہے 12 مغرب کے بعد ہوں اور باقی عشاء کے بعد ہوں. وفی لیالی الافراد الثلاثہ یا وہی 19 والحادیۃ والعشرون والثالثۃ والعشرون کل لیلۃ 100
لیالی افراد ثلاث وہ تین جو مفرد راتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ہے یتاسیت و عشرہ 19 والہادی والعشرون 21 کی رات والثالثۃ والعشرون اور 23 کی رات، ان میں کیا ہیں؟ لیالی الافراد ثلاث میں کتنی؟ کل لیلۃ 100 ہر رات میں 100 رکعت ہے، مضافتاً الی ما عین لہا سابقاً علاوہ بر اس کے کہ جو ان لیالی افراد میں پہلے معین کیا گیا ہے، مضافتاً علاوہ بر اس کے الی ما عین لہا لیالی افراد کے لیے جو معین ہے سابقاً پہلے، یعنی وہ جو پہلے وہ بھی پڑھنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں 19 کی رات میں جو 20 رکعت بنتی ہے معمول کے مطابق جو ہر رات پڑھتے آ رہے ہیں 20 رکعت وہ بھی ہے، 21 22 میں جو 30 رکعت پڑھنی ہے وہ بھی ہے، یہ 100 رکعت پہلی کے علاوہ ہے، توجہ رکھنا، مضافتاً الی ما عین لہا سابقاً علاوہ بر اس کے کہ جو معین کی گئی ہے لیالی افراد میں سابقاً، وذالک تمام الالف 500 فی العشرین و 500 فی العشر، اور اس سے جو ہے نا 1000 پورا ہو جاتا ہے، 520 راتوں میں ہے فی العشرین و 500 فی العشر، اور 500 جو ہے آخری عشر میں ہے۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَيْهَا، جائز ہے اکتفا کرنا علیہا 100 پر، 100 پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ فَيُفَرِّقُ 80 الْمُتَخَلِّفَةَ، پس تقسیم کرے گا 80 جو متخلفہ باقی بچی ہوئی ہیں، 80 جو باقی بچی ہوئی ہیں ان کو تقسیم کرے گا علی الجمعہ، جمعہ الاربعہ 4 جمعوں پر ان کو تقسیم کرے گا۔ 80 جو بچی ہوئی ہیں وہ کون سی؟ وَهِيَ الْعِشْرُونَ فِي التَّاسِعَةِ عَشَرَةِ 19 کی رات میں جو 20 ہیں وہ، وَالسِّتُّونَ فِي لَيْلَتَيْنِ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد جو 2 راتیں 21 اور 23 کی ان میں جو 60 ہے ان کو 60 اور 20 کتنی ہو گئی؟ 80، تو یہ جو 80 ہیں تو ان کو کیا کرے گا؟ فَيُفَرِّقُ 80 عَلَى الْجُمَعِ الْأَرْبَعِ، ان 80 کو تقسیم کرے گا 4 جمعوں پر، 4 جمعوں پر تقسیم کرے گا، توجہ کرو۔ فَيُصَلِّي فِي يَوْمِ كُلِّ جُمْعَةٍ 10 بِصَلَاةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَجَعْفَرَ علیہ السلام، پس پڑھے گا ہر جمعہ میں 10 رکعت، ہر جمعہ میں 10 رکعت پڑھے گا، بصلاۃ علی، صلاۃ علی نماز علی کو جو 4 رکعت ہے، و فاطمہ سلام اللہ علیہ 2 رکعت ہے، و جعفر علیہ السلام 4 رکعت ہے، ٹھیک ہے، 4 اور 4 8 اور 2 10 ہو گئیں۔ ولو اتفق فیہ خامسۃ، اتفق فیہ، اگر اس رمضان میں خامسۃ یعنی جمعہ خامسہ 5ویں جمعے کا بھی اتفاق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ کہنا کہ بھائی 4 جمعے ہوتے ہیں 5واں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے سابقہ دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں کبھی کبھی 5 جمعے بھی بن جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر فرض کریں جمعرات کو روزہ بنے جمعرات کو، اور پھر جمعہ تو فوراً آ گیا، اس میں امکان ہے کہ 5 جمعے بن جائیں، جمعرات کو روزہ اگر بنتا ہے نا تو پھر آگے اگر جب جاؤ گے نا تو امکان ہے اس میں 5 جمعے بن جائیں، ہو سکتا ہے رمضان المبارک میں 5 جمعوں کا بھی اتفاق ہو، تو پھر کیا کریں؟ وَلَوْ اتَّفَقَ فِيهِ خَامِسَةٌ، اگر فیہ رمضان میں 5ویں جمعے کا بھی اتفاق ہو جائے، تخیر فی الساکتۃ، تو مصلی کو اختیار ہے فی الساکتۃ، اس جمعہ کو ساکت کرنے میں، یعنی ظاہر ہے ایک جمعہ میں تو نہیں پڑھنی، ابھی اسی آخری کو ساکت کر دے کہ نہیں پڑھوں گا، یا پہلے کسی کو نہ پڑھے اور اس میں پڑھ لے، آخر 5 جمعوں میں ایک جمعے کو ساکت کرنا ہے اور اس میں نہیں پڑھنی، اور وہ اس کو اختیار ہے۔ تخیر فی الساکتۃ، مصلی مخیر ہے ساکتۃ، اس ساکت کرنے میں۔ وَيَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا قِسْطًا، جائز ہے ان یجعل لها کہ وہ اس خامسہ کے لیے کیا قرار دے آگا جان؟ قسطًا، ایک قسط جو ہے وہ اس کے لیے قرار دے دے۔ وَيَتَخَيَّرُ فِي كَمِيَّتِهِ، مصلی مخیر ہے فی کمیتہ، اس قسط کی مقدار میں مخیر ہے، یعنی اس 5ویں کے لیے کتنی رکعت وہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو کتنا حصہ دینا چاہتا ہے، اس کے لیے مصلی کو کیا ہے آگا جان؟ اختیار ہے۔ یتخیر فی کمیتہ، مصلی کو اختیار ہے فی کمیتہ،
اس کی قسط کی مقدار میں کہ ٹھیک ہے اب بھلا مجھے یہ بتاؤ 4 جمعوں میں ہر جمعے میں وہ پڑھتا رہا 10 تو 10 کو 4 سے ضرب دیں تو 40 ہو گئی، باقی بچ گئی ہیں 40 رکعتیں ہے یا نہیں ان کا۔ وفی لیلت آخر جمعۃ 20 بصلاۃ علی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری شب جمعہ جو ہے اس میں 20 رکعت پڑھے گا آخری شب جمعہ کو، بصلاۃ علی نماز علی علیہ السلام، نماز علی علیہ السلام جب پڑھے گا تو یہ 20 رکعت ہیں تو یہ کیسے پڑھے گا بھلا سوچو، نماز علی علیہ السلام جو 4 رکعت ہے وہ 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے نا، 2 کر کے، تو یہ علی علیہ السلام کی نماز کو کتنی مرتبہ پڑھے گا، کتنی مرتبہ پڑھے گا جان 5 مرتبہ، 5 مرتبہ نماز علی کو پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو 5 چوک 20 ہو جائے گی، 5 چوک 20 ہو جائے گی۔ البتہ یہ مد نظر ہے 4 اکٹھی نہیں پڑھنی ہوتی، 2 پڑھنی ہوتی ہیں۔ وفی لیلت آخر السبت 20 بصلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور جو آخری رات بنتی ہے ہفتے کی، آخری رات ہے ہفتے کی، رمضان المبارک کی آخری ہفتے کی رات جو ہے اس میں 20 رکعت ہے بصلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا، صلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، یعنی نماز فاطمہ کو یہ تکرار کر کے 20 رکعت پوری کرے گا۔ و اطلقا تفریق الثمانین علی الجمعہ مع وقوع 20 منها لیلۃ السبت تغلیباً، کہتے ہیں یہ جو مصنف نے کہا 80 رکعت جمعے پر تقسیم کرے گا، جبکہ 20 رکعت شب ہفتہ ہو رہی ہے، یعنی ہفتے کی رات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے 20 رکعت تو ہفتے کی رات ہو رہی ہے، تو مصنف نے تو کہا ہے کہ ان کو جمعوں پر تقسیم کرے گا، تو کہا یہ غلبہ کی بنا پر ہے۔ توجہ، وَأَطْلَقَ تَفْرِيقُ الثَّمَانِينَ عَلَى الْجُمَّةِ مَعَ وُقُوعِ 20 مِنْهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ تقریباً 80 کو تقسیم کرنے کا اطلاق کیا جمعے پر مصنف نے، جبکہ یہ 20 منہا 80 میں سے جو ہیں ہفتے کی رات ہیں، تغلیباً غلبے کی بنا پر ہے۔ او لِأَنَّ عَشِيَّةُ جُمُعَةٍ تنصب الیہ فی الجملہ، یا لِأَنَّہا اس لیے لیلۃ السبت یہ ہفتے والی رات، عشیۃ جمعۃ یہ جمعہ کی رات ہے، عشیۃ جمعہ کی رات ہے، تنصب الیہ اور اس کو جمعہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، فی الجملہ یعنی پہلے جمعہ تھا، جمعہ کے بعد جو اگلی رات آ گئی تو جمعہ کی رات ہو گئی، یعنی یہاں یہ بھی بالآخر جمعہ کی طرف ہی نسبت ہے، کیونکہ وہ جمعہ پہلے جمعہ ہوا ہے، جمعہ پہلے جمعہ اور پھر اگلی جو رات ہے وہ جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے۔ بعض اوقات پہلے کہتے ہیں جمعہ کی رات کو شب جمعہ جو پہلے رات آ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس جمعہ کی رات کا اطلاق کر دیتے ہیں جمعہ پہلے، اور رات جو اس کو تو ہم ہفتے کی رات کہتے ہیں نا، اور اس کو بعض لوگ مثلا اگر کوئی پروگرام ہو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو رات ہوگی جس میں پروگرام ہو رہا ہے جمعہ، پہلے کہتے ہیں جمعہ کی اگلی رات، جمعہ کے بعد والی رات، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جمعہ کے جو بعد والی رات ہے وہی ہفتے کی رات ہے، حقیقت میں وہ جمعہ کے بعد ہی ہے، لِأَنَّ عَشِيَّةُ جُمْعَةٍ اس لیے کہ یہ جو رات ہفتے کی ہے یہ تو جمعہ کی رات ہے، تنصب الیہ جمعہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے فی الجملہ۔ وَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ سَقَطَتْ وَظِيفَةُ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثِينَ اگر مہینہ کم ہو جائے، بھئی 30 دن مہینے کے نہیں بنے، 29 بن گئے، سقطت وظیفۃ اللیلۃ الثلاثین 30 اور 30 والی رات کا وظیفہ ذمہ داری ساقط ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 30 رکعت، 30 رکعت پھر اس 1000 رکعت سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ویسے 30 کی رات 29 کا چاند بن گیا ہے نا، 30 کا بنا ہی نہیں ہے، تو 30 والی جو 30 رکعت ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ وَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ اگر مہینہ کم ہو جائے، سَقَطَتْ وظیفۃ لیلۃ الثلاثین
تو 30 کی رات کا وظیفہ ساکت ہے۔ ولو فات شیء منہا استحب قضاؤھا ولو نہارا ولو فات شیء منہا، اگر کوئی چیز فوت ہو جائے، منہا اس نافلہ میں سے فوت ہو جاتی ہے، استحب قضاؤھا تو اس قضاء فائت کی قضا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر نافلہ کوئی نہیں پڑھتا، قضا اس کی پھر کرنا مستحب ہے۔ ولو فات شیء منہا، اگر کوئی چیز فوت ہو جائے منہا نافلہ میں سے، استحب قضاؤھا تو اس قضاء فائتہ کی قضا کرنا مستحب ہے۔ ولو نہارن، اگرچہ دن میں ہی کر لے، وفی غیر ہی، اور غیر رمضان میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والافضل قبل خروج ہی، افضل یہ ہے قبل خروج رمضان ہے، افضل یہ ہے کہ یہ قضا کرے قبل خروج ہی، قبل خروج رمضان جو ہے اس کی کیا کرے آقا جان؟ یہ قضا کر لے، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ ومنہا نافلۃ الزیارت، منہا صلاۃ مندوبہ میں سے، صلاۃ مندوبہ میں سے ایک آقا جان نافلۃ الزیارت ہے۔ زیارت مصدر ہے میرے عزیزو، پہلے خلاصہ بیان کر دیا، آسان تھا اس لیے میں نے کوئی آپ کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگایا، تیز تیز پڑھتا جا رہا ہوں، امید ہے مطلب میرا پہنچ رہا ہوگا، ویسے آسان ہے نا، یہ جگہ آسان تھی۔ ومنہا نافلۃ الزیارت، منہا اس صلاۃ مندوبہ میں سے نافلہ زیارت ہے، للانبیاء والائمۃ علیہم السلام، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی زیارت کرنا، واقلھا رکعتان تہدیٰ للمزور، اقلھا، اقل نماز زیارت 2 رکعت ہے، تہدیٰ للمزور، مزور جس کی زیارت کی ہے اس کو تہدیٰ، یہ صلاۃ زیارت ہدیہ کی جاتی ہے مزور کو۔ مزور ایک زائر، ایک مزور، زائر زیارت کرنے والا، مزور جس کی زیارت کی ہے۔ وقتھا بعد الدخول والسلام، وقتھا وقت نماز زیارت بعد الدخول والسلام، حرم میں داخل ہونے کے بعد ہے، والسلام اور سلام کرنے کے بعد ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں کیونکہ اکٹھی بات ہے، دخول بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اگر کوئی حرم میں داخل ہو کسی کام کرنے کے لیے لیکن سلام نہیں کر گیا اس نے، تو پھر یہ نماز زیارت نہیں ہے۔ یہ نماز زیارت جو مستحب ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ کب ہے؟ حرم میں داخل بھی ہو اور سلام بھی کرے۔ وقتھا بعد الدخول والسلام، وقتھا نماز زیارت کا وقت بعد الدخول داخل ہونے کے بعد ہے، والسلام اور سلام کے بعد ہے۔ ومکانھا مشہدہ، مکانھا مکان صلاۃ زیارت، مکان صلاۃ زیارت جہاں نماز پڑھنی ہے، مشہدہ مشہد مزور ہے، اس زیارت کرنے والے کی قبر ہے۔ وما قاربہ، اور اس مشہد کے قریب قریب ہے، مشہد، مشہد یعنی وہ قبر مراد لے لیں، قبر کے مکانہ، صلاۃ زیارت کا جو مکان اور جگہ ہے وہ مشہدہ، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے اس مزور کی قبر ہے، مشہدہ مشہد مزور ہے، ٹھیک ہے، قبر مزور ہے۔ وما قاربہ، اور وہ جو مشہد کے قریب قریب ہے، مثلا وافضل عند الرأس، افضل مکان یہ ہے کہ اس کے سر کی طرف پڑھیں، بحیث یجعل القبر علی یسارہ، اس حیثیت کے ساتھ کہ قبر کو مصلی کیا آقا جان یسارہ، یسار میں قرار دے دے۔ ولا یستقبل شیئا منہا، اور قبر کی کوئی چیز سامنے قرار نہ دے، قبر سامنے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وصلاۃ الاستخارۃ بالرکاع الست وغیرہا، صلاۃ استخارہ مستحب ہے، بالرکاع الست، 6 کاغذ لکھنے ہوتے ہیں، رکا، رکا کی جمع ہے، رکا رکا، ٹھیک ہے، وغیرہا، اور غیر رکا، غیر رکا، صلاۃ استخارہ جو ہے بالرکاع الست، رکاع الست 6 کاغذوں والی استخارہ جو بالرکاع الست یعنی 6 کاغذ لکھنے والا، وغیرہ اور غیر رکا ہے۔ یہ کیا ہے آپ کے لیے ممکن ہے کہ یہ استخارہ جو 6 کاغذ لکھنے ہیں، بھئی 3 لکھے گا افعل 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 افعل، 3 لا تفعل لا تفعل لا تفعل، وہ اپنے مطلب ہے وہ جو سجدہ جس کے اوپر سجدہ گاہ نیچے نہیں ہوتی جائے نماز، اس کے نیچے رکھے گا اور پھر نماز پڑھے گا، پھر ایک کو اٹھائے گا۔ اگر ایک مرتبہ نکالا کاغذ آیا افعل، پھر آیا افعل، پھر آیا افعل، تو یہ بہت اچھا استخارہ ہے۔ اگر لا تفعل لا تفعل لا تفعل آتا رہا تو وہ بہت گندا ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ وصلاۃ الشکر،
صلاۃ شکر عند تجدد نعمت، جب نعمت اللہ دے، و دفع نقمت، اور نقمت کوئی عذاب وغیرہ دفع ہو تو صلاۃ شکر ہے۔ علامہ رسم فی کتب مطولۃ او مختصۃ بہی، وہ علامہ رسمہ تحریر کیا گیا ہے کتب مطولہ میں صلاۃ شکر کا طریقہ، او مختصۃ بہی، یا وہ کتب جو مختص ہیں بہی شکر کے ساتھ، ان میں یہ بتایا گیا ہے صلاۃ شکر، ٹھیک ہے نا۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ من الصلوات المسنونہ، جو صلوات صلاۃ کی جمع ہیں، اس کے علاوہ جو مسنونہ یعنی مستحبی نمازیں جو ہیں، جیسے کہ صلاۃ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ ہے، و علی علیہ السلام، و فاطمہ و جعفر وغیرہ امور ان کے علاوہ ہیں۔ و اما النوافلۃ المطلقہ، نوافل مطلقہ کو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کو مبتدیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبتدیہ اس لیے ہے کہ ان کا کوئی سبب ذکر نہیں ہوا مستحب ہونے کا، ٹھیک ہے۔ فلا حصر لہا، نوافل مطلقہ کا کوئی حصر نہیں ہے۔ فإنہا قربان کل تقی، نوافل مطلقہ قربان کل تقی، ہر متقی کو قریب کرنے والے ہیں۔ وخیر و موضوع، اور بہترین وضع کی گئی ہیں۔ فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔